آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں کو لوٹ پوٹ کرنا ہے. آپ کوئی اسٹینڈ اپ کمیڈین نہیں ہیں. زیادہ ہنسی بھی کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے اسلام میں. تو وہ جو کمیڈین جن کا آپ بتا رہے ہیں، تو ایسے کئی کمیڈین ہیں جن کے جنازے میں آگے لوگ ناچتے گاتے ہوئے گئے کہ ایک معذور بچہ، اس کی معذوری کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہیں. فاسق و فاجر کا مذاق اڑائیں، ٹرمپ کا مذاق اڑائیں، جتنا مرضی اڑائیں. اچھا اڑا دیں. اڑائیں. السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آج صبح جب نماز پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بہت سارے ٹاپکس اور آئیڈیاز آ رہے تھے. اچھا. تو وہ آئی تھنک سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے، کم از کم میرے تجربے میں بھی، جب خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں نے پارک کر دیے ہیں، وہ ہم اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے. ان خیالات پہ بھی بات کریں گے، اور یہ جو آپ نے کہا نماز میں آئیڈیاز آ رہے ہیں، تو بالکل وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ٹیکنیک ہے کہ کیسے یہ پروڈکٹیو ٹائم نماز کے بعد ہونا چاہیے رادر دین نماز میں. تو ہم ایک اس موضوع پہ بھی پروگرام کریں گے، کیونکہ کافی لوگوں نے اس پہ ریکویسٹ بھی کیا ہے، کیونکہ یہ کامن ایشو ہے کہ نماز میں خیالات کا آنا، نماز میں سوچوں کا آنا، نماز میں آئیڈیاز کا آنا، نماز میں بھولی ہوئی چیزیں یاد آنا. تو یہ ہم انشاءاللہ اس پہ ورک کریں گے، یہ سب کے لیے کارآمد ہوگا. ضرور. ویسے مجھے بڑے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں نماز کے دوران، اور میں نے بہت سارے پرابلمز اپنے نماز میں سالو کیے ہیں. کیونکہ یہ نماز کا اثر ہے، لیکن اس کا صحیح ٹائمنگ اگر انسان اپنی تھوڑی پریکٹس سے سیٹ کرے تو پھر وہ اس کو نماز کے بعد یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس کی پھر نماز بھی صحیح رہے گی، جو خیالات سے پاک ہو جائے گی اور یکسو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ویسے میں اپنے، حالانکہ میڈیٹیشن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو واپس بار بار اپنی بریتھ کی طرف جیسے لاتے ہیں، تو میں اکثر بار بار اپنے آپ کو لے آتی ہوں نماز میں. لیکن جب میرے کوئی آمد ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت پھر میں آمد کے ساتھ فلو کر رہی ہوتی ہوں. لیکن ہاں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. آج جو میں سوچ رہی تھی، میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ چیز ہے، اور میں اپنے ارد گرد بھی دیکھتی ہوں، جب ہم اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں فرینڈس کے ساتھ، یا ویسے بھی گھر پہ بھی بہن بھائی کے ساتھ، یا شوہر بیوی میں، ہر رشتے میں ایکچولی یہ عنصر مجھے نظر آتا ہے، اور ہم اس کو بہت آسانی سے جسٹیفائی کرتے ہیں، اور وہ ہے مذاق. اور ہر طرح کا مذاق کیا جاتا ہے، اس پہ قہقہے بھی لگتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، اس کو بہت سارے رنگ دیے جاتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ اس کی جسٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کو آپ کہہ دیں ٹانگ کھینچنا کہتے ہیں، کراچی میں تو اس کو تفریح کہتے ہیں، لاہور میں شغل کہتے ہیں، اور کالجز اور اس طرح یونیورسٹی میں جیسے ریگنگ ہوتی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں آپ اس کو روسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں، گرلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ ایون ہماری جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جائے گا، ان کے ایکسنٹ یا لہجے کا مذاق اڑایا جائے گا، یا پھر جیسے وہ دکھتے ہیں ان کے فزیکل فیچرز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو اکثر باقی محفل کے لوگ ہوتے ہیں جو حاضرین محفل، وہ ہنستے بھی ہیں اس پہ، لیکن جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کرتا ہے. تو مطلب اخلاقی طور پر کیا ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ آپ سارا وقت سیریس بنے رہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فریش ہونے کے لیے، اپنا انجوائے کرنے کے لیے. تو اگر مذاق نہیں کریں گے اور سارا وقت سنجیدہ گفتگو ہوگی تو پھر وہ بھی بات سمجھ نہیں آتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ تھوڑا سا ربط رکھتا ہے ہمارے پچھلے موضوع کے ساتھ کہ ہم نے جو نیگیٹو لوگوں سے کیسے ڈیل کیا جائے. اس میں جب ہم نے گفتگو کی تھی تو ادھر سے بھی بہت نیگیٹیوٹی آتی ہے، کیونکہ کچھ میجورٹی لوگ اپنی جیلسی، حسد جو ہے، اور جو دوسرے کے ساتھ گرج ہے،
دوسرے پہ جو تنقید کرنا ہے اس کو مذاق کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. اسے مذاق کے کپڑے پہنا دیے اور اس سے یہ بات کہہ دی جو بھی اپنے اندر اس کے لیے نیگیٹو تھاٹس ہیں, نیگیٹو فیلنگس ہیں, حسد کی فیلنگس ہیں, گرج ہے, اور اس کو اڑانے کے بعد اور کہہ دی بات. اب دوسرا اگر شکایت بھی کرے تو اس کو پھر گیس لائٹ کیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے, گیس لائٹ ایک اور ٹرمنالوجی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, یا تو کہ تم تو مذاق بھی نہیں سمجھتے, تمہیں تو مذاق برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں, تم تو بہت اوور سینسٹیو ہو. جی بالکل. تو یعنی اسی کو مجرم بنا دیا. جی. جو وکٹم ہے اسی کو اکیوز بھی کرنے لگے. تو یہ ہو گیا ظلم در ظلم. تو دیکھیں مذاق جو ہے, حصے مزاح, وہ ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں دو پہلو نہیں ہونے چاہیے. حصے مزاح میں جو دو پہلو نہیں ہونے چاہیے کہ کسی کی دل آزاری, اور دوسرا پہلو جو ہے اس میں یہ کہ آپ جو بھی بات کریں اس میں جھوٹ, غیبت, برائی, یہ آسپیکٹس نہ ہوں. تو پھر انسان, عام لوگ, کیونکہ عام لوگ تو ایسا ہی مذاق کرتے ہیں, اور اب تو ایسی حدود تک باتیں پہنچ گئی ہیں کہ جیسے ابھی انڈیا میں واقعہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے پوڈ کاسٹر ہیں جو رنویر الہبادیہ, انہوں نے تو حد ہی کر دی. اور وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ہی اخلاقی حدود سے گرے ہوئے مذاق کیے جاتے ہیں. وہ وہاں انوائٹڈ تھے اور انہوں نے وہاں ایسا مذاق کیا جس پہ وہاں کی سپریم کورٹ نے فوراً نوٹس لیا, اور ان کے کمپلینس ہونے کے بعد, ایف آئی آر درج ہونے کے بعد, اور ان لوگوں پہ تا حکم ثانی پابندی لگا دی, ان کے پروگرامز پہ بھی, ان پہ ہونے اور آنے پہ بھی, جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ تو ظاہر حکومتی لیول پہ ہوا, ہمیں گھروں کے لیول پہ بھی چیزوں کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہیے. یہ کسی کو ایکسکیوز دے دینا یا لائسنس دے دینا کہ اس کا تو مزاج ایسا ہے, وہ تو ایسی باتیں کرتا, ارے وہ تو مذاق کرتا, اس کی تو مذاق کی عادت ہے, تم مذاق بھی نہیں سمجھتے, یہ بہت ایک غلط بات ہے. تو ظلم ہے یہ کسی کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا. اور جھوٹ کا عنصر ہو تو بھی غلط ہے. جیسے کہتے ہیں, ایک بہت عام ہے کہ کسی کے ہاں آنے لگے تو کہا کہ تم ابھی تک پہنچے نہیں, ارے ہم تو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں, آپ کھول کے دیکھیں. وہ بیچارہ کھول کے دیکھے گا تو کوئی نہیں ہے, تو پھر اس پہ ہنسیں گے. تو یہاں جھوٹ ہے, جھوٹ کا پہلو. تو اب کوئی جو لوگ اسی مذاق کو جانتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی پھر مذاق کیا ہے. جی بالکل. تو دیکھیں مذاق جو ہے اس میں جو مزاح کا پہلو ہے جو اصل, وہ یہ ہے اکثر وہ تعمیری ہوتا ہے, جس میں جو ذرا سارکاسٹک ہوتا ہے, لیکن اس میں وزڈم پوشیدہ ہوتی ہے, اس میں حاضر جوابی پوشیدہ ہوتی ہے, یا اس میں کوئی ایسی بے ضرر سی بات ہوتی ہے. جیسے فار انسٹنس ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اگر روزہ لگے تو کیا کرنا چاہیے. تو ہم ظاہر یہ موقع تو نہیں, ابھی ہم گفتگو کر لیں گے اس بارے میں کہ کیا ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں کہ روزہ لگے تو کیسے بھوک کو کنٹرول کریں. تو میں نے آپ سے کہا کہ بھائی اگر روزہ نہیں ہے تو آپ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کھا پی لیں. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے, اور یہ بس ایک الفاظ کا آزاری ہو, یہ ایک جنرل الفاظ کا چناؤ کے ذریعے سے بس ایک آپ مزاح پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اسلام میں جائز ہے, جو اچھا ایک حصے مزاح ہوتا ہے. اور باقاعدہ اس کی تاکید ہے کہ جب اگر آپ جو صحیح حلال تفریح ہے, حلال انٹرٹینمنٹ, اس میں یہ آتا ہے. اور بڑے بڑے علماء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے اس کو ذرا لائٹر موڈ میں لانے کے لیے اس حصے مزاح کا جو ہے وہ
سہارا لیتے ہیں رادر دین یہ کہ کسی کی ٹانگ کھینچی جائے, کسی کی دل آزاری کی جائے, یا جھوٹ بولا جائے, یا اخلاق سے گری ہوئی بات کی جائے. جیسے اکثر شوہر اور بیوی کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, یا بیویاں بھی اڑاتی ہیں, لیکن جیسے وائفز پہ بہت جوکس بنے ہوتے ہیں بیویوں پہ, تو یہ ہمارے وائفز پہ یعنی بیویوں پہ ہسبینڈز جو ہیں وہ جوکس بناتے ہیں, بہت لطیفے بنے ہوئے ہیں بہت بیگمات کے اوپر. مردوں کی تو جو گروپس ہیں واٹس ایپ پہ, ان میں تو سب سے زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. جی, اور اسی طرح خواتین نے بھی شوہروں کے اوپر باقاعدہ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اور اس طرح کی بہت ساری فنی کلپس اپنی طرف سے بنائے ہوئے, یا ویسے محفل میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں یا جگتے لگاتی ہیں. جگت بازی یہ ایک بہت کامن ہے. پاکستان کے کچھ خاص علاقے ہیں وہاں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی اسے حاضر جوابی کا نام دیتے ہیں وہ لوگ, جگت بازی کو. حالانکہ جو وہ جگت بازی ہے میجورٹی آف دا ٹائمس وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں, اور دوسرے کی وہی ٹانگ کھینچنا, دل آزاری, عیب جوئی, اس کی کسی فزیکل اپیرنس کا مذاق اڑانا, وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. کسی کے رنگ پہ, کسی کے موٹاپے پہ, کسی کے دبلے ہونے پہ, کسی کے بالوں پہ, کسی ان چیزوں کو. حالانکہ یہ حاضر جوابی نہیں ہے, یہ وہ حصے مزہ نہیں ہے, یہ جہالت ہے. تو آپ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاورفل سمجھنا, اور جی دوسرے ہنس رہے ہیں تو آپ اور زیادہ امپاورڈ فیل کرتے ہیں. اور وہ بیچارہ جو ہے, جو سامنے والا, اس کو آپ نے جو ہے نشانہ بنایا. اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ رہ جاتی ہیں, ایسے زخم پڑ جاتے ہیں کہ وہ پھر مٹتے نہیں ہیں. اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. اچھا, بہت بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ بے ضرر چیزیں, اور پھر چونکہ آپ نے اسے گیس لائٹ کر دی اور آپ نے اسے کہا نہیں یہ تو مذاق ہے, تمہیں تو مذاق بھی نہیں سہنا آتا, اور بہت ہی تم تو اوور سینسٹیو ہو رہے ہو, تو یہ آپ اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں یا اس کو کلپریٹ بنانے کی کوشش کریں, لیکن اللہ کی نظر میں آپ گنہگار ہیں اور ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو ایسا مذاق جو کسی کے فزیکل فیچرز یعنی جیسے بھی ان کی خد و خال ہے, جو بھی شکل وغیرہ رنگت, اس کا مذاق اڑائیں, لہجے کا مذاق اڑائیں, یا آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں سارکیزم کے اس میں آ کے, تو یہ سب گناہ ہے. خاص طور پہ جو آپ نے کہا نا خد و خال, اس کا قد, اس کی رنگت, اس کی نقش نقوش جو ہیں چہرے کے, کسی بھی چیز کا, کیونکہ وہ سب اللہ نے بنائے ہیں. تو آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے, آپ نعوذ باللہ پروردگار عالم کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. ہاں اگر لہجہ ہے, لہجہ پھر بھی انسان کے کنٹرول میں ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے, وہ تو نہیں وہ بدل سکتا, لیکن اس کا مصور تو اللہ ہے. لہجے کا مذاق اڑائیں, جیسے وہ انگریزی بول رہے ہیں, جیسے وہ اردو بول رہے ہیں, اس کا مذاق اڑائیں, اور محفل میں اڑائیں تو بہت ہی برا ہے. اور اکیلے میں اگر اصلاح کی نیت سے مذاق نہیں اڑائیں, صرف پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں, وہ ایک الگ اصلاحی پہلو ہے, وہ ہو تو ایک اور بات ہے. لیکن مذاق اڑانے کا لائسنس آپ کو کسی نے نہیں دیا, چاہے لہجے کا ہی کیوں نہ اڑایا جائے. تو ایسے موقعوں پہ باقی جو ہوتے ہیں حاضرین محفل, ان کو ہنسی تو بہت آتی ہے. جس کا مذاق بن رہا ہوتا ہے بیچارہ, وہ شاید بلکہ یقیناً وہ اپنے آپ کو برا محسوس کرتا ہوگا. جی, تو یہ ہماری یہ سوسائٹی کا ایک طرح سے المیہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے. تو اگر یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ان چیزوں کے مذاق پہ آپ ہنسیں نہیں, بلکہ جو کر رہا ہے اس کو وہاں پہ ڈپٹ دیں, اس کو وہاں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, تو اس طرح یہ چیزیں ڈسکریج ہونا شروع ہوں گی. تو پھر جو کرنے والا ہے وہ 2 دفعہ سوچے گا بات کہتے ہوئے, پہلے ہے یہ, پہلے تولو پھر بولو. اچھا, کچھ جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آپس میں کہتے ہیں بھائی ہمارا ایسا ہی ریلیشن ہے, ہمارا یہی والا مذاق چلتا ہے, میں بھی ان کے ساتھ کرتی ہوں یا کرتا ہوں, وہ بھی آگے سے ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, وہ ہیلدی نہیں ہے.
جس بھی ریلیشن شپ میں ایسی چیزیں ہوں گی وہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہوگا. وہ آپ کو اس میں گھٹن ہوگی, آپ اس میں پازیٹیوٹی نہیں محسوس کریں گے, آپ اس میں نگیٹیوٹی محسوس کریں گے, آپ نگیٹیوٹی کا احساس ہوگا, لیتھارجک فیل کریں گے, آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کی انرجی جو ہے ایسے انسان کے ساتھ رہ کے ڈپلیٹ ہوتی ہے. بلکہ جب ایسی پریزنس ہوگی کسی محفل میں, وہ آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ بڑے کانشیس ہو جائیں گے کہ اب یہ پھر سے میرے ساتھ اسی طرح ہوگا, پھر سے میری گرلنگ ہوگی, پھر سے مجھے موضوع بحث بنایا جائے گا. تو یہ کسی طرح بھی ہیلدی چیز نہیں ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی ریلیشن شپ ہو. اور یہ ایک سوال بھی ہمارے پاس اس حوالے سے آیا کہ ہم نے نیگیٹو لوگوں کے حوالے سے جو پچھلے اس میں گفتگو کی کہ اگر چاہے کلوز ہی ریلیشن شپ ہیں تو باؤنڈریز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ اگر ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور ایسا رشتہ ہے جو ان اوائڈیبل ہے, جیسے شوہر اور بیوی کا, جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا, اور وہ نیگیٹو ہے, وہ ہر وقت تنقید کرتا ہے, کیونکہ تنقید کو بھی یہ مذاق کے بھی پیرائے میں کیا جاتا ہے کہ اس کو مذاق کا لبادہ اڑا دیا. تو ان ساری باتوں سے اگر کسی بھی فارم میں ہو اور نیگیٹیوٹی فیل ہو رہی ہے دوسرے ریلیشن شپ کو, بیوی کو ہو رہی ہے, اگر شوہر ہر وقت اسی طرح وہ کرتا ہے, خیال رکھتا ہو لیکن مذاق کا نشانہ بناتا ہے یا نیگیٹیوٹی کا, تنقید کا نشانہ بناتا ہے, تو پھر کیسے ہم جو ہے پازیٹیوٹی اپنی مینٹین رکھیں, اپنے اندر پازیٹیوٹی بھریں, اور کیسے بچوں کو محفوظ رکھیں ایسے ٹاکسک ماحول سے. اور یہ بہت اچھا سوال ہے, بہت احساس والا سوال ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ٹاکسک ماحول, ایک ایٹماسفیئر گھر میں پیدا ہو رہا ہے جس سے بچے افیکٹ ہوں گے, کیونکہ بچوں کی سائیکالوجی مختلف طرح سے اس وجہ سے افیکٹ ہوگی. یا تو وہ یہ غلط حرکتیں سیکھ لیں گے, ظاہر ہے بات کرنے کا انداز بچے گھر سے ہی سیکھتے ہیں, جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی بات کرنے کا انداز ہے تو ایک پوری نسل آپ پروان چڑھا رہے ہیں جو اسی طرح زہر ہر وقت اگلنے والی نسل ہے. ہم بات کرتے ہیں اپنے معصومین علیہ السلام کی, ان کی زندگی کی, کہ جن کی زندگی میں کبھی کوئی غلط لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا, جو ان کی صحبت میں آیا اس نے ہمیشہ ایسی طاقت محسوس کی, ایسی پازیٹیو انرجی محسوس کی کہ ہم تو دیکھیں ان کی صحبت میں کبھی نہیں رہے, ہم تک وہ کتنی نسلوں کے بعد وہ فرامین کتابوں کی شکل میں, کوٹیشنز کی شکل میں, یا سینہ بہ سینہ لوگوں تک پہنچے, تو بھی ہمیں کتنی پازیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی ان کی کوئی بات سنتے ہیں, یا کہیں ہمیں ان کی کسی بات سے موجودگی کا احساس ہو. جیسے میں نے واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کا سنایا تھا کہ جب انہیں برا بھلا کہا گیا تو وہ سر جھکائے بیٹھے رہے, اور جب اس نے کہا کہ آپ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا جتنی دیر میں تو مجھے برا بھلا کہتا رہا میں تیرے حق میں دعا کرتا رہا. تو یہ چیز کتنی زیادہ انسان کو پازیٹیوٹی دیتی ہے, اتنے 1400 سال کے بعد بھی ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں اس جملے کی توانائی. یہ ہے فرق کہ ایک انسان ایک ایسی بات کرے جس سے دوسرے کو اتنی توانائی ملے, اور دوسری طرف ایک انسان ایسی بات کرے کہ وہ اس سے دوسرے کو وہ مجروح کر دے, زخمی کر دے, اس کی روح کو زخمی کر دے, اور اس کے اثرات ایسے ہوں کہ جس سے نسلیں افیکٹ ہوں, جس سے نسلیں وہ زہر جو ہے وہ اپنے اندر منتقل کرتا ہوا محسوس کریں, یا محسوس نہ بھی کریں تو ان میں منتقل ہو رہا ہے. تو یا تو وہ یہ چیز سیکھیں گے بچے, ان کی سائیکالوجی پہ اس کا یہ اثر پڑے گا, یا وہ جو سامنے مقابل میں اگر بیوی ہے تو اس کے اندر جو کمپلیکسز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کمپلیکسز بچوں میں ٹرانسفر ہوں گے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت, اس انسان کی جو باپ ہے اگر یا بیوی ہے کوئی بھی ہے جو اس طرح کی عادت کا شکار ہے, تو
اس کی جب عادت ہے تو وہ سب کے ساتھ ہی ایسے کرتا ہے، تو وہ بچوں کے ساتھ بھی کرتا ہوگا چاہے کم یا زیادہ، تو اس کا بھی اثر ہوگا. اور اگر براہ راست نہیں بھی کر رہا تو چونکہ وہ ایک اتنی بڑی جو ایسی شخصیت جس کا براہ راست تعلق بچوں سے ہے اور بچے اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس پہ ذرا سا بھی افیکٹ ہو، یعنی ماں ذرا سی پریشان ہو، اس کے چہرے پہ اگر پریشانی کے صرف آثار ہوں تو بچے اس چیز کو فوراً محسوس کرتے ہیں، آ کے سوال کریں گے. زیادہ بولنے والے نہیں بھی ہیں تو آ کے بیٹھ جائیں گے، چہرے کو غور سے دیکھنے لگیں گے. اور تو جب اگر ایسی شخصیت پریشان بھی ہے اور مجروح ہے، تکلیف میں ہے، تو بچے اس تکلیف کو کتنا محسوس کریں گے. تو ایسے ایٹماسفیئر میں کیسے ہیلدی ہے کہ بچوں کو پروان چڑھایا جائے. سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے ایسے ماحول میں. تو اب یہ سوال کہ ایک تو کیسے ڈیل کیا جائے ایسے انسان سے، کیونکہ انیوائڈیبل ہے، آپ ظاہر ہے چھوڑ تو نہیں سکتے اس بات پہ کسی کو، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ خیال بھی رکھنے والے ہیں اور کوئی اتنی برائیاں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس بات پہ تو نہیں رشتہ ختم کیا جا سکتا. مطلب بہت سے میاں بیوی ہیں جو آپس میں اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ ان کا ایک سٹائل ہے کہ وہ لائٹ ماحول کریٹ کرتے ہیں، ایسے جوکس، اور حالانکہ یہ لائٹ نہیں ہے، یہ ٹاکسک ماحول ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں پھر سڑی ہوئی شکل بنا کے پھرتا رہوں یا پھرتی رہوں، میں تو ذرا انوائرمنٹ کو لائٹ رکھتا ہوں. اچھا، اب ان سے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے یا جو بھی ایسے سامنے ہے کہ کیا نعوذ باللہ معصومین علیہ السلام سڑی ہوئی شکل بنا کے نعوذ باللہ من ذالک پھرتے رہتے تھے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا چاہیے تو یہ بس کیا لفاظی ہے، کتابی باتیں ہیں؟ تو میرے خیال سے اگر ہم اپنی آڈینس کے ساتھ آپ یہ شیئر کریں کہ وہ کیسے مذاق کیا کرتے تھے، مطلب ان کا سینس آف ہیومر کیسا ہوتا تھا. یہ تو آپ نے ایک اچھی مثال دی ہے، جو بھی ہم پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہے تھے، تو وہ ایک مثال ہے. لیکن اس طرح کی مجھے ایسا لگتا ہے بہت سوچنا پڑے گا، اس مذاق بہت سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کا ایک تو نالج لیول، آپ کا مینٹل لیول ہائی ہونا چاہیے، اور وہی یہی علم کا اثر ہے. اسی لیے علم پہ اتنا زور دیا گیا اسلام میں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ اس کے اثرات ہیں، صرف نوکری کے لیے تھوڑی ہے علم کہ جب سورس آف انکم بس اچھی نوکری مل جائے گی، پھر اس کے بعد اچھی بیوی مل جائے گی، پھر بچے ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑی ہے، یہ آپ کی شخصیت بنانے کے لیے. تو آپ نے مثال مجھ سے مانگی کہ کوئی ایسی مثال ہو، تو اس میں جو میرے مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پر سوار کیا کرتے تھے. تو ایسے ہی سوار کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، جو صحابہ تھے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ بھئی واہ حسن و حسین، کیسی شاندار تمہاری سواری ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ سواری تو شاندار ہے، لیکن راکب بھی تو دیکھو، جو سوار ہونے والے وہ بھی دیکھو کتنے شاندار ہیں. تو سب اس پہ محظوظ ہوئے اس بات پہ. تو بس اس طرح آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہے، نہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں کو لوٹ پوٹ کرنا ہے. آپ کوئی اسٹینڈ اپ کمیڈین نہیں ہیں، آپ نے کوئی یہ عہدہ جو ہے نہیں سنبھالا. ایون اسٹینڈ اپ کمیڈینز بھی جو ہیں ان کو بھی اخلاق کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے. جو میں نے واقعہ آپ کے ساتھ نے شیئر کیا انڈیا کا، یہ اسٹینڈ اپ کمیڈین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. صحیح. تو اب نا بہت ساری باتیں آ رہی ہیں میرے ذہن میں انہی موضوعات کے گرد. تو ہم اسٹینڈ اپ کمیڈینس تو نہیں ہیں، لیکن ہم جو ایک عام بندہ ہے، میں ایک عام انسان کی سائیکی کی بات کر رہی ہوں، وہ یہ کہتا ہے، اور میں ان لوگوں کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں، لیکن میرے خیال سے میں صحیح ہی کہہ رہی ہوں. ہم جاتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ مائنڈ، مطلب ایک اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے. ہم کوئی وہاں پہ سوچ کے بات نہیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات بولوں یا نہ بولوں. تو یہ والے مذاق آپ جن کی مثال دے رہی ہیں نا، ان کو ذرا اس پہ غور و فکر کر کے منہ سے نکالنا چاہیے. تو جب آپ ان گیدرنگز میں ہوتے ہیں، یہ آپ کی وہ والی گیدرنگز ہیں جہاں پہ آپ ذرا اپنے آپ کو
بس آپ سوچ کے نہیں بولتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آیا. حالانکہ یہ بہترین طریقہ نہیں ہے, لیکن مذاق اسی طرح ہوتا ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے اسپونٹینیسلی جو آیا آپ نے بول دیا. اب اس سے کوئی زخمی ہو گئے. ہاں یہ ٹریننگ ہے. یہ جو وہ ہے نا, انہوں نے بھی کوئی سوچ کے اس وقت نہیں بولا ہے, وہ ان کا مائنڈ علم کے اندر ایسا ٹرینڈ ہے کہ وہ صحیح جو جملہ اس وقت پہ منہ سے نکلا اور بس اس سے لوگ محظوظ ہوئے, مسکرائے. کوئی یہ نہیں کہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے. ہنس ہنس کے زیادہ ہنسی بھی کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے اسلام میں. اچھا, بہت قہقہے لگا کے ہنسنا اور یہ لوٹ پوٹ یہ نہیں ہے. جو معصومین علیہم السلام تھے وہ مسکرایا کرتے تھے, بہت مسکرائے تو ذرا سے ان کے جو دندانے مبارک ہیں وہ نظر آئے بس. اچھا, اتنی ہی ہے نہیں, کیونکہ یہ نہیں ہے. ایک انسان کے اندر شخصیت میں متانت, سنجیدگی, بردباری ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسخرے بنے ہوئے. تو کسی بھی امام کے دربار میں کوئی مسخرہ نہیں تھا. بادشاہوں کے درباروں میں مسخرے ہوا کرتے تھے, وہ رکھتے تھے اپنا دل بہلانے کے لیے. تو پھر وہ بھی کیسا مذاق کرتے ہوں گے, وہ بھی اسی مسخرے جو بادشاہوں کے, وہ بادشاہوں کے ہوتے تھے نا. بادشاہ تو باطل طرز حکومت ہے. تو اسی لیے میں نے کہا چاہے امام خلیفہ بھی بنے, خلیفہ وقت بنے, 2 امام بنے, اور ویسے تو ہیں ہی وہی خلیفہ. خلفاء تو یہ 12 ہی ہیں. اب چاہے انہیں ظاہری مسند پہ بٹھایا گیا یا نہیں بٹھایا گیا, ہیں تو وہی. تو حکومت تو انہی کی ہے دلوں پہ. تو اس کے باوجود کہیں ان کے دربار میں, کہیں ان کے صحبت میں کوئی مسخرہ نہیں نظر آتا. اور اس طرح کی دل آزاری کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا ان کے سامنے. لیکن کرتا بھی ہوگا تو وہ اسے وہیں پہ خاموش کرا دیتے ہوں گے. پھر جیسے کہ حاضر جوابی کی ہم بات کریں, اور میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ کوئی جملے جو معصومین علیہ السلام نے اس طرح کہے ہوں. تو اب جیسے کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے جی, تو شب ہجرت جب اس طرح رسول پہ سلایا رسول اللہ نے حضرت علی کو, اور وہ سو گئے, تو وہ جو باہر 40 قبیلوں کے سردار کھڑے ہوئے تھے, اور ان میں ظاہر بڑے بڑے تھے جو وہاں پہ کھڑے تھے, ابو جہل بھی شامل تھا اور سارے لوگ. تو آ کے اتنی دیر وہ وہاں کھڑے رہے, اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ ہی ہیں جو سو رہے ہیں. جی, حالانکہ رسول اللہ انہی کے درمیان رہے ہیں اتنے سال. تو ان کے جو قد و قامت ہے, ان کا جو سونے کا طریقہ ہے, ان کا اٹھنے کا طریقہ ہے, جسامت ہے, یعنی وہ کتنی مشابہ تھی حضرت علی سے کہ انہیں شک نہیں ہوا. کتنے گھنٹے وہ اسی طرح کھڑے رہے, یہاں تک کہ رسول اللہ ایک پرامن جگہ پہ پہنچ گئے. تو ان کو یہ احساس نہیں ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا, ایسا نور نکلتا تھا. اب ظاہر ہے یہ موضوع نہیں ہے, مگر ظاہر ہے ان کی شخصیت کی بات کریں تو جو فضائلی نکات ہیں وہ تو پھر خود بخود ہی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. تو ایسا نور ساطع تھا ان کے چہرے سے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ڈھونڈ لیا کرتی تھی ان کے چہرے کے نور میں. تو یہ صحیح حدیثوں میں یہ روایت موجود ہے ان کی کتابوں میں. اور وہی نور یعنی حضرت علی کے چہرے سے ساطع ہے جب وہ وہاں سو رہے ہیں. تو اس عالم میں وہ سوتے رہے, اور جب آئے اندر, اب یہ اس طرح نہیں آئے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب رسول اللہ نہیں ہے. وہ تو آئے اور چادر اتاری کہ اب اپنا جو ارادہ ہے اس پہ عمل کریں کہ قتل کر دینا اعوذ باللہ رسول اللہ کو. اب جو چادر اتاری تو وہاں علی مرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے کیا کہا, مجھے کیا پتا, میرے پاس کیا رکھوا کے گئے تھے. تو یہ حاضر جوابی ہے. اب یہاں نہ کسی کی دل آزاری ہے, نہ یہاں جھوٹ ہے,
نہ یہاں وہ ہے. تو جو بھی سننے والا ہے, جو چاہنے والا ہے علی کا, وہ محظوظ ہوتا ہے. تو یہ ہے, اتنا ہی حصے مزاح ہے. اور یہ جو ایک پوری انڈسٹری بنا لی گئی ہے مزاح کی, جی یہ باطل کی انڈسٹری ہے, یہ باطل پرست لوگوں کی انڈسٹری, اسی لیے اس میں نیگیٹیوٹی ہے. تو جیسے پاکستان کی ہماری ٹی وی کی انڈسٹری میں بہت سارے کامیڈینز گزرے ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے, میں نام تو نہیں لوں گی لیکن کچھ اب اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں, اور ان میں باقاعدہ یہ میں ٹیلنٹ کا لفظ یوز کروں گی, وہ نقل اتارا کرتے تھے, اور پرسنالٹیز کی, مختلف شخصیات کی, پولیٹیشنز کی بھی, اور بہت سارے, اور اس سے لوگ محظوظ ہوتے تھے. مجھے خود یاد ہے میں ان کے پروگرامز دیکھ کے انجوائے بھی کیا کرتی تھی. اور یا پھر کچھ وہ شاعری یا کلام پڑھیں گے جس میں بیگم کی جو ہے وہ بیوی کے ظلم جو ہے وہ ایک انہوں نے کامیکل انداز میں پیش کیے ہیں, تو وہ ان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے لوگ. تو پھر یہ سب یعنی کہ یہ جو کامیڈینس تھے یا جو ایسے شاعر حضرات تھے, ان کی جو یہ کلام تھا, پھر یہ سب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو پھر غلط ہے, غلط ہے. جہاں بس میں نے اس کی حدود بتا دی ہیں, جہاں کہیں دل آزاری ہے یا جہاں کہیں کسی کی شخصیت پہ اس کی عیب جوئی کی جا رہی ہے, اچھا وہ غلط ہے. تو وہ اگر بڑے نام ہیں تو وہ دنیاوی بڑے نام ہیں, ان کو کوئی تمغہ آخرت میں نہیں ملے گا, انہیں کوئی منکر نکیر آ کے ہار پھول نہیں پہنائیں گے کہ واہ بھئی آپ کیا وہ تھے. تو وہ جو کمیڈین جن کا آپ بتا رہے ہیں, تو ایسے کئی کمیڈین ہیں جن کے جنازے میں آگے لوگ ناچتے گاتے ہوئے گئے, کیونکہ کہ بھئی یہ تو ہنستے ہنساتے رہے اچھا اور اسی طرح خوش باش اور ناچتے گاتے وہ رہے, تو اب ان کے جنازے میں بھی یہی ہو. تو یعنی ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر یہ جو لعنت ہے یہ جاری ہے, اور جو حال ہے وہ فوراً ہی شروع ہو جائے گا. یعنی اس کی ظاہر تو شکل شروع ہو گئی کہ یعنی ان کو مرنے کے بعد بھی ان پہ عذاب کا سلسلہ جاری رکھنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. چلے وہ تو کمیڈینز ہو گئے, لیکن ہم ویسے عام طور پہ لوگ کچھ بڑی اچھی پیروڈی کرتے ہیں, بہت اچھی نقل بھی اتار دیتے ہیں, اور وہ محفلوں میں بڑی ہنسی اور اس کا باعث بنتے ہیں, تو پھر وہ بھی غلط ہوا. یعنی دیکھیں ایک اس میں بھی اگر بہت آپ حدود کے ساتھ اتارے ہیں تو مومن کے اس میں اب جیسے کسی کے بیٹھنے کے انداز کا, کسی کے بہت کوئی پرسوچ انداز میں بیٹھتا علامہ اقبال کی طرح, اس طرح اگر کوئی وہ اتار رہے ہیں, اور وہ جو کہ ایک طرح سے تعریفی موضوع ہے کہ کوئی پرسوچ بیٹھا ہے, کوئی اس میں ہے, تو اس طرح یعنی بہت آپ باؤنڈریز کا خیال کرتے ہوئے پھر آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے. یا آپ کسی کافر فاسق و فاجر کا مذاق اڑائیں, ٹرمپ کا مذاق اڑائیں, جتنا مرضی اڑائیں, اچھا اڑا دیں, اڑائیں, نقل بھی اتار دیں, نقل اتاریں, نیتن یاہو پہ اتاریں, ان کی میمز بنائیں, ان کے وہ کریں, یہ خوش آئند بات ہے. اچھا یہ آپ ایک اچھا نیک عمل کریں گے. تو یہ جو اگر آپ نے بہت موویز دیکھ رکھی ہیں یا کافروں کی چیزیں دیکھی ہیں, ان کا میڈیا دیکھا ہے, تو اس کو یہاں پہ استعمال کریں, ان کے مذاق اڑائیں, وہ صحیح ہے. کسی مومن کی تحقیر کرنا, اس کا تمسخر اڑانا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی عزت و آبرو اور ناموس پہ ذرہ برابر حرف آپ کے کسی لفظ, عمل, کسی بھی ایکشن سے آئے, وہ حرام ہے, وہ گناہ ہے, اور بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں کٹ لگا رہے تھے ہم, تو کٹ نہ لگائیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی ان کے اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آئے ہوتے, تو ان کی ابھی وہ چل رہی ہوتی ہے, چاندی ہوتی ہے. کوئی ایسا انہیں ٹکرا جائے جو ان کو ان کی صحیح اوقات یاد دلائے, ان کا مذاق اڑا کے نہیں, ان کی یہ غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کیا طریقہ ہے, تمہیں کسی کی عزت و ناموس آبرو کا کوئی خیال نہیں ہے, یہ کیا جہالت ہے. یعنی کھڑے ہو کے اس کو کنفرنٹ کیا جائے. تو آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ دو طریقے ہیں, یا تو آپ ان کے مذاق کا جواب بھی انہی کے انداز میں دیں مذاق میں, یا پھر اس سے بہتر آپ کہہ رہی ہیں یہ طریقہ ہے آپ اسے کال آؤٹ کنفرنٹ کریں, کال آؤٹ کریں, کیونکہ جب آپ مذاق ہی میں دیں گے نا پھر تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہو گئے. پھر
کسی طرح سے بھی آپ اس عمل کو ختم کرنے کا سبب نہیں بن رہے ہوں گے، بلکہ آپ اس عمل کو بڑھانے کا سبب بن رہے ہوں گے. اور جو شخص اس مذاق کا نشانہ بن رہا ہے، کیونکہ اکثر جو سامعین ہوتے ہیں یا حاضرین محفل، لوگوں میں یا تو گٹس نہیں ہوتے، لوگ بدمزگی نہیں کرنا چاہتے تو خاموش وہ ہنس دیتے ہیں یا اس کا پارٹ بن جاتے ہیں. تو جو بیچارہ جس کی درگت بن رہی ہے، پھر وہ کیا کہے ایسی صورت میں؟ مطلب وہ بھی وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کنفرنٹ کر سکتا ہے، وہ کال آؤٹ کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی. یہ کیا طریقہ ہے کہ محفل میں آپ نے مجھے موضوع بحث بنایا ہوا ہے؟ یا اس میں بھی لوگ دو وجوہات سے، یا تو ان میں ہمت نہیں ہوتی، کانفیڈنس نہیں ہوتا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے والا ہے وہ اتنا بدتمیز، منہ پھٹ، اور وہ ہے کہ جب ہم اسے کنفرنٹ کریں گے تو وہ واپس ہمارے پہ اٹیک کرے گا. تو آپ کسی ایسے کی جو کسی آنے والے موقع پہ ذرا کانفیڈنٹ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو صحیح جواب دے سکتا ہے یا اس کو کال آؤٹ کر سکتا ہے، کنفرنٹ کر سکتا ہے، اس کی مدد لے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ذرا شٹ اپ کال دو. اور ایسوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، ایسوں کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے. یہ نہیں انل منکر ہے، یہ ہے نہیں انل منکر. اور یہ امر بالمعروف بھی ہے کہ لوگوں کو معروف کی طرف دعوت دی جائے کہ بھئی جو صحیح طریقہ ہے، اچھا نیکی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. مظلوم کی داد رسی کی جائے، اس کے مومن کے لیے وقت پہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں مذاق کی، جنہیں سمجھتے ہیں ہمارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں مذاق کرتے، وہ وہاں کرتے ہیں جہاں انہیں پتا ہے کہ بس یہ آگے سے کچھ کہیں گے نہیں. کیونکہ دیکھیں نا، جیسے اکثر میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو مذاق کی ہم بات کریں، تذلیل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی یا ایسے ہی بیٹی کی یا عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں. اپنے باس کے ساتھ تو ان کا وہ نہیں مزاج ہوتا، وہ کہے بھئی ان کا تو غصے کا مزاج ہے، بس رہنے دو، جانے دو، تو ہیں ہی، تمہیں تو پتہ ہے دل کے برے نہیں ہیں. تو وہ جو غصے کا مزاج ہے وہ باس کے سامنے تو نہیں آتا، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب قدرت ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ طاقتور ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میری اوقات وہ مجھے یاد دلا دے گا جب میں کروں گا. تو کتنا اینگر کنٹرول ہے، کتنی اینگر مینجمنٹ ہے وہاں پہ، تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ چالاکیاں ہوتی ہیں، بڑے عیار مکار لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی وہ نہیں ہوتے بے ضرر کہ آپ کہیں. اور ان کے بھی اس میں بہت زندگیوں میں بہت تلخیاں ہوتی ہیں، بہت آنسو ہوتے ہیں، پچھتاوے ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں. جو آپ نے کمیڈینز کی بات کی، ان لوگوں کی اگر آپ لائف بایوگرافیز پڑھیں یا سنیں تو اسی طرح آنسوؤں سے، ندامتوں سے، پچھتاووں سے بھری ہوئی ہیں. اسپیشلی آخری عمر میں یہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں ایسے لوگ. تو وہی میں کہا، مکافات عمل جو ہے وہ اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. آپ نگاہ رکھیں، کیونکہ اب تو زمانہ یہ ہے نا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جو چیز ہے وہ ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہم اس کی تہ تک نہیں جاتے کہ کسی کا انجام کیا ہوا. بس اب تو وہ ریلز کا زمانہ ہے، ایک ریل آگے بڑھی دوسری آ گئی، اس کو پیچھے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا. حالانکہ اب تو انجام اس طرح چند دنوں میں سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ انسان کو اپنے ہر لفظ پہ، اپنے ہر جملے پہ سوچ سمجھ کے بولے، کیونکہ یہ آپ کے عمل کا حصہ ہے. بولنا عمل کا حصہ ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے ایک تو اس کا ظاہر وہاں سے پتہ چلتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے جیسے وہ الفاظ اس کے زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ پوشیدہ ہے کہ اس کی انسانیت اس سے پتہ چل رہی ہے، اس کے عمل کا یہ حصہ ہے جو بولنا ہے. تو بہت انسان کو خوفزدہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اس صاحب قدرت کے خدا نخواستہ زیر عتاب آ جائے جو اصل قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر کیا عالم ہوگا. تو یہ سب یہ شیطانی طریقے ہیں، شیطانی حربیں ہیں، یہ دنیا کا شیطانی چکر ہے جس میں لگایا ہوا ہے.
اور اب ہم واپس اس کی طرف ذرا پلٹ جائیں کہ وہ جو انہیں سوال اٹھایا تھا جو ہم سے پوچھا گیا کہ کیسے ان سے ڈیل کیا جائے, کیسے بچوں کو ایسے اس میں محفوظ رکھا جائے, اور کیسے اپنے اندر پازیٹیوٹی جو ہے وہ مینٹین کی جائے یا اس کو فل ان کیا جائے. تو دیکھیں آپ چونکہ انیوائڈیبل رشتہ ہے, کچھ ویسے تو نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چیزیں آپ کو سیریسلی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ جو ہے ان سے بیٹھ کے بات کریں, ڈائلاگ کریں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کیئرنگ بھی ہیں, وہ خیال بھی رکھتے ہیں, ان کے اندر اور اچھی کوالٹیز بھی ہیں, تو وہ ظاہر بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, آپ کا بھی رکھتے ہیں, انہیں احساس تو ہے. تو جب آپ انہیں بات کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح متوجہ ہی نہ ہوں کہ میں یہ کس طرح کی بات کہہ دیتا ہوں, یہ جو میرا مزاج میں جو عادت ہے یہ غلط ہے, بری ہے, ہو سکتا ہے وہ متوجہ نہ ہوں. لیکن اگر متوجہ نہیں ہے یا متوجہ ہے, دونوں صورتوں میں جو عادتیں ہیں, بری عادتیں, وہ بدلنے کے لیے ہوتی ہیں. جو سگریٹ نوشی کرتا ہے, اسموکنگ کرتا ہے, تو اگر وہ متوجہ نہیں ہے یا متوجہ ہے, دونوں صورتوں میں اسے بتایا جاتا ہے, پھر اسے سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کیسے سگریٹ چھوڑو. کیسے مشکل ہوتا ہے کیا آسان ہے سگریٹ چھوڑ دینا؟ نہیں, لیکن لوگ چھوڑتے ہیں, اسے اچھی عادت سے بدلتے ہیں, اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ اسے سمجھائیں, اور بغیر غصے میں آئے ہوئے, بغیر اس کے ساتھ کہ جو وہ ٹون اپنا رہا ہے تنقید کی آپ بھی وہی اپنائیں, یا بس ایک دو بدو جھگڑے میں, آرگیومنٹ میں, بغیر کسی مقصد کے اس چیز کو بدل دیں, وہ نہیں کریں. ٹھنڈے مزاج سے بیٹھ کے اور اس کا حل نکالیں, ان سے کہیں بھئی یہ آپ کی عادت جو ہے یہ میری انتہائی دل آزاری کا, میری شخصیت پہ منفی اثر ڈالنے کا سبب بن رہی ہے, اور جس کی وجہ سے گھر کا ماحول اور بچوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہو رہی ہے, ان کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں سیریس ایکشن کی ضرورت ہے. سیریس ایکشن یہی ہے کہ ابھی بند کر دیں, اس کو بند کریں, اور ہم آپ کو اس میں کرنے میں ہیلپ کریں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپ کی ایک عادت ہے, اتنے سالوں سے ہے, تو اس کو اس ایڈکشن کی طرح ہے, تو اسے چھوڑنے میں وقت لگے گا, ٹائم لگے گا. تو ہم یہ چیزیں اس میں کر سکتے ہیں, جیسے کہ آئندہ کبھی ایسے ہو کسی کے سامنے کرنا, یا ایون اکیلے میں جب آپ کریں گے تو میں آپ کو ہنٹ دے دوں گی کہ بھئی آپ پھر سے ایسی بات کرنے لگے, تو آپ محتاط ہو جائیں. پھر ان کو یہ ہیلپ کرنا کہ وہ یہ بات نہیں کریں تو کیا بات کریں, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کنسٹرکٹیو ایفرٹ کرے تو وہ اس کا متبادل بھی بتائے کہ بھئی اچھا, جیسے آپ نے کہا نا کہ بھئی ہم لائٹ موڈ میں بات نہ کریں, تو پھر ہم بات کیا کریں, پھر ہم کیا ہر وقت سوچ کے کریں, یہ کریں وہ کریں, تو بہت متبادل ہوتے ہیں. ہر بات کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں, ہر بات کو پہنچانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آپ سے میں وہ کہوں کہ بھئی یہ چیز مجھے دے دو, تو آپ سے میں کہوں کہ بھئی یہ مجھے پکڑا دو, یہ مجھے اٹھا دو. میں ہارشلی بھی کہہ سکتی ہوں, میں ریکویسٹ کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں, میں اتنے محبت بھرے لہجے میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ دوسرا جو ہے بالکل ہی زیر بار ہو جائے. اور کچھ لوگ واقعی ایسی محبت سے بولتے ہیں کہ اس بولنے سے اتنی انرجی مل جاتی ہے انسان کو کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا, میں تو اور ان کے سامنے کیا ڈھیر لگا دوں. تو یہ انداز ہے گفتگو کا, طریقہ ہے, اور کسی کا اگر غلط ہے تو اسے سکھایا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اسے سمجھایا جائے, بات کی جائے, کیونکہ یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, آپ اکیلے ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. اور ظاہر لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے, انیوائڈیبل ہے, تو نہیں ہے یہ کہ آپ مجروح ہوتے رہیں, زخمی ہوتے رہیں, آپ کو ڈائلاگ کرنا چاہیے. تو ایک تو وہ کریں. دوسرا, بچوں کو بھی تھوڑا سا ان کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو وہ ڈائریکٹ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں یا ان کے سامنے آپ کو کہتے ہیں, تو ان کی ایک پازیٹیو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ ایسے کہہ دیتے ہیں لیکن تم ایسے نہیں ہو, تم بالکل دل پہ ایسی بات نہیں لو. اور وہ مطلب بار بار اس کی جو ہے دلجوئی کرنا, اس کے زخم پہ مرہم رکھنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو جو زخم لگانے والا ہے تو اس کو
روکنا کہ بھائی وہ زخم نہ لگائیے، ایک ضروری بات ہے. دوسرا مرہم رکھنا کہ تاکہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ کم سے کم ہو، ڈیمیج کنٹرول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو ان سے مستقل آپ کو بات چیت کے ذریعے وہ کرنا ہے. اور اس میں اگر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی پڑے کاؤنسلنگ کی تو وہ لینی ضروری ہے، اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی. اور جو اہم چیز ہے کہ پازیٹیو کیسے رہیں، تو دیکھیں ہر چیز آپ کو ایک ہی ریلیشن شپ سے نہیں مل سکتی. آپ کا جو شوہر ہے وہ ایک انسان ہے، یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ایک انسان ہے. سب کچھ آپ کو اس سے نہیں مل سکتا. وہ انسان ہے، وہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ دے. تو اگر آپ کو پازیٹیوٹی ان سے نہیں مل رہی تو ان سے اس چیز کی توقع کرنا چھوڑ دیں، اور ریلیشن شپ اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کریں، ڈھونڈیں، نہیں ہیں تو بنائیں، دوست بنائیں. کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں پازیٹیو، ان سے راہ و رسم زیادہ بڑھائیں، ان سے میل جول زیادہ بڑھائیں. ایسی کتابیں پڑھیں، ایسی ویڈیوز دیکھیں جس سے آپ جو ہے انرجیٹک فیل کریں، پازیٹیو فیل کریں. جو چیزیں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو صبح کی جو ہوا ہے، تازہ ہوا، وہ تر و تازہ کر دیتی ہے. پھول تر و تازہ کر دیتے ہیں. واک بہت اچھی ایک تھراپی ہے، اور اس کا مینٹل ہیلتھ پہ بہت ہی پازیٹیو اثر ہے اور مسٹ ہے. نہیں تو انسان انزائٹی اور ڈپریشن میں ایسے چلا جاتا ہے. ایک عام آدمی ڈپریسو موڈ میں آ جاتا ہے. اگر اسپیشلی یہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں گھر سے، واک کو اپنا معمول نہیں بنا رہے ہیں، تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اسپیشلی ونٹر میں تو لوگ بہت شکایت کرتے ہیں کہ ہم باقاعدہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک سائنٹیفکلی پروون بات ہے. تو یہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں. تو اچھے دوست، اچھی کتابیں، عبادت سمجھ کے ترجمے کے ساتھ وہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اس سے آپ کا اللہ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوگا. پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، لیکن دعائیں اس لیے نہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بھی ظاہر اثر رکھتا ہے، وہ کریں، ان کے لیے بھی کریں، اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے. پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو باقی سارے رشتے ہیں یہ سب مجازی ہیں، ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں آ کے مایوسی کرتے ہیں، کیونکہ تو انسان ہیں، ان کی لمیٹیشنز ہیں. ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہے، ہر وقت پازیٹیو نہیں ہے، ہر وقت ہر ایک کو دینے کی ان میں طاقت نہیں ہے. یہ صرف طاقت پروردگار عالم میں ہے. اور یہی پھر اصل انسان عرفان کے راستے تک پہنچ جاتا ہے، انہی دعاؤں کے ذریعے سے، انہی نمازوں کے ذریعے سے، اللہ سے تعلق بنانے کے ذریعے سے، کہ جو اصل زندگی کا مقصد ہے، جو اصل زندگی کا مزہ ہے، جو اصل رشتہ ہے ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ. تو پھر یہ چیزیں آپ کو اتنی ہرٹ ہی نہیں کرتی، پھر آپ اس کو اتنا سیریس لیتے ہی نہیں. آپ اس سے امیون ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. وہ نیچے نیچے یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ اس سے کہیں زیادہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، آپ کی ان سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں رہتی، آپ اس سے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی کہہ رہے ہیں تو کہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان ہے، بار بار جب ایک چیز کہی جاتی رہے بری، اس کا اثر ہوتا ہے ایک عام انسان پہ. لیکن یہ سب جب چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، چیزیں ریکٹیفائی ہوں گی، اور آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی آنی شروع ہو جائے گی. صحیح. تو یہ صرف میاں بیوی کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ آپ کسی بھی رشتے پہ اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، قریبی دوست رشتہ دار ہوں، ساس بہو ہوں، بالکل ایک ہی چھت کے نیچے جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، نند بھابھی ہوں. جی. یہ تو بہت اس طرح کے رشتے ہیں جہاں بہت نگیٹیوٹی ہوتی ہے، ٹکراتے ہیں آپس میں، چپقلش ہوتی ہے.
تو یہ ہے. اور کمیونیکیشن اور ڈائلاگ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے, کیونکہ ہم اپنے ہی ذہن میں چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اکثر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل. لیکن بہت جگہ گفتگو کرنے کا فائدہ نہیں بھی ہوتا ہے, جب آپ کر چکے ہوتے ہیں, کئی موقعوں پہ سمجھا چکے ہوتے ہیں, لیکن سامنے والا کسی طور سننے کے موڈ میں نہیں ہے یا سمجھنا نہیں چاہتے, پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز بدلیں گے نا. لیکن آپ نے بات کر کے حجت تو تمام کر لی, تو بات کرنا ہی پہلا جو ہے وہ قدم ہے, اور کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کرنا وہ پہلا قدم ہے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں, اور جو ٹیکنیک ہے بات کرنے کی, کہ 1 منٹ کے اندر, صرف 1 منٹ کے اندر, بہت لمبے ڈائلاگ نہیں, 1 منٹ کے اندر آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے بغیر کسی نیگیٹو ورڈ کے ساتھ, اس کی شخصیت پہ بغیر کوئی نیگیٹو ورڈ کہے ہوئے. جیسے کہ یہ نہیں کہنا آپ بہت برے انسان ہیں, آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے, نہیں, آپ کی یہ جو عادت ہے مجھ پہ ہر وقت تنقید کرنے کی, یہ مجھے بہت تکلیف دیتی ہے. یہ پیغام پہنچایا بغیر کسی غصے کے, بغیر کسی نیگیٹو ایموشن کے, بڑے اچھے ہموار لہجے میں 1 منٹ کے اندر آپ نے کرنا. اور ساتھ ہی اسی منٹ میں یہ بات بھی کرنی ہے کہ جس میں آپ ایک اچھے مضبوط تعلق کا, اپنی محبت کا, اس کا بھی ساتھ اظہار کریں کہ آپ کی یہ عادت مجھے بہت تکلیف دیتی ہے وہ کرنے کی, لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں, میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے, اور بس یہ عادت میں چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے درمیان نہ رہے. یہ ایک انتہائی ہیلدی, پازیٹیو, افیکٹو وے ہے, اور بہت شارٹ. جی, تو بیسکلی ہم بیسکلی ان کے بیہیویئر یا ان کے رویے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شخص اور رویہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم اس آئیڈینٹی کو جب فیوز کر دیتے ہیں تو پھر اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. لیکن آپ جب انہیں یہ کہیں کہ یہ مذاق میری سمجھ میں نہیں آیا, یا یہ جملہ مجھے تکلیف دیتا ہے, تو آپ نے بات اپنے بارے میں کی ہے. اور دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ سبجیکٹو ہونے کی کہ فلاں وجہ فلاں, وہ پھر بات بہت بڑھ جائے گی. تم نے اس وقت یہ کہا تھا, میں نے اس وقت وہ کہا تھا. پھر یہ ہوتا ہے, دیکھیں ڈراموں میں یا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں اب آپ صبر سے میری بات سن رہی ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو میں پڑھتی ہوں تھیوریٹیکلی, اور پھر اسے جب فزیکل اس میں پہلے اپلائی کرتی ہوں کہ کہاں پاسبلٹیز ہیں, پھر اس کے بعد میں یہ اسٹریٹجیز بناتی ہوں. تو میجورٹی آف دا ٹائم صبر سے لوگ 1 منٹ بھی دوسرے کی بات نہیں سنتے. جی, تو اس لیے پہلے سے ایک ڈسکلیمر دیں کہ بھئی میں نے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے, صرف 1 منٹ کی. 1 منٹ کے لیے آپ خاموشی سے میری پلیز بات سنیے گا, انٹرپٹ نہیں کیجیے گا بیچ میں, اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں. پھر وہ 1 منٹ آپ نے لے لیا ان سے, اگر وہ بیچ میں پھر سے بولنے لگیں یا بات کاٹیں تو انہیں روک دیں کہ میری بات مکمل ہونے دیں, اور پھر آپ یہ 1 منٹ کی بات بس کریں, اور اس میں اس رویے کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور 1-2 مثالیں تازہ بس تیار رکھیں, اور وہ بھی اگر وہ مانگیں اس کے بعد تو دیں, ورنہ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے. اب جب وہ مانگیں وہ مثالیں تو وہ مثالیں آپ دیں. اب پھر کیا ہوگا, ان مثالوں میں وہ ڈیفینسو ہوں گے, وہ کہیں گے نہیں میرا تو یہ مطلب نہیں تھا, یا یہ میں نے ایسے نہیں کہا, یا تم تو ہر بات کو دل پہ لے لے. تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں مجھے تو اس سے ہوئی ہے تکلیف, اور یہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو ہم نے اسے ٹھیک کرنا ہے. جیسے میری بھی کچھ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے تکلیف دہ لگتی ہوں, تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم نے کرنا ہے. آپ کا چاہے جو بھی پیچھے انٹینشن ہے, یہ باتیں نہیں چل سکتی, بس دیٹس اٹ. اور پھر آپ چلے جائیں وہاں سے, اگلی نشست میں اگلے اس میں تازہ دم ہو کے پھر چاہے کوئی بات کریں, انہیں سوچنے کا, سمجھنے کا, اسے ابزارب کرنے کا ٹائم دیں. یہ ایک ہیلدی اور پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کمیونیکیشن کا, ڈائلاگ کا طریقہ ہے. تو بیسکلی اپنی بات کو مختصر رکھیں اور ٹو دا پوائنٹ رہیں, اور ہاں جو بھی آپ کو بیان کرنا ہے 1 منٹ میں سمیٹ لیں.
جی. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ان سب چیزوں سے بھی حل نہیں نکلتے، جیسے کہ آپ نے کہا کچھ لوگوں پہ بالکل اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ ڈفرینٹ اور اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپناتے ہیں. لیکن یہ بات بہت اچھی کہی آپ نے کہ ہم ایک ہی انسان سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی شخص نے ہماری تمام نیڈز، ایموشنل نیڈز جو ہے وہ پوری کرنی ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے. کوئی انسان نامکمل سا ہے، وہ کدھر کدھر پورا اترے گا، اور ایک وقت میں وہ آپ کی ایک چیز کا خیال رکھ لے گا، کہیں اور ان کمی آ جائے گی. تو بس ایک بہت مشہور بک ہے مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. تو اس کے جو رائٹر ہیں اس نے اور بھی 2-3 اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو اس کی ایک کتاب کا یہ پیراگراف ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہیں آپ کی زندگی میں، رشتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ٹینکس کی طرح ہوتے ہیں، پولس کی طرح. تو جب بھی آپ کا کسی سے زیادہ کانفلکٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ ادھر سے توجہ ہٹا لیں. آپ ادھر، اس کا مطلب ہے وہ ٹینک بہت فل ہو گیا، آپ اپنی توجہ دوسرے ٹینکس کی طرف کریں، یعنی دوسرے رشتوں کی طرف، اور ان کو بھرنا شروع کریں، انہیں فل اپ کرنا شروع کریں. توجہ آپ نے ہٹا لی تو اب آپ کا وہ جو مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ ادھر دوسرے رشتوں کی طرف توجہ دینے لگیں گے، انہیں فل اپ کرنے لگیں گے، اتنے اسے بھی اسپیس مل جائے گی. بہت دفعہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے سر پہ سوار ہو چکے ہوتے ہیں محبت کے نام پہ کہ اسپیس ہی نہیں دیتے، جو کہ آج کل ریلیشن شپ میں انشاءاللہ ہم یہ بھی موضوع کریں گے. اس پہ بھی ہمارے پہ ینگسٹرز کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے کہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور جو محبت کے رشتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، اور کیسے ہم آج کی دنیا میں ان چیزوں سے نمٹ سکتے ہیں، یا ان کو کیسے ہیلدی وے میں لے کر چل سکتے ہیں. یہ جائز بھی ہیں یا بالکل ناجائز ہیں، کیا ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ اب تو اتنا زیادہ شادی سے پہلے ہی ایکسٹریمز ٹچ ہو چکی ہوتی ہیں گفتگو کی کہ پورے دن اور پوری رات ہی اتنی باتیں اور ہر چیز ہی کر لی کہ پھر شادی کے بعد کیا کریں گے سوائے جھگڑے کے. صحیح. تو یہ وہ ہے. اب یہ بات میں نے دیکھی کہیں قرآن حدیث سے نہیں بتا رہی ہوں، ایک ماڈرن جو تھنکر ہے اور رائٹر ہے اس کی بک سے دے رہی ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ٹینکس کی طرح ہے. تو ایک ٹینک اس کا مطلب ہے بہت فل ہو گیا ہے، وہ اوور فلو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں جو ایک طرح کی ٹینشن اور جھگڑے اور وہ ہو رہے ہیں، اور یعنی آپ کی اوور ایکسپیکٹیشنس ہو رہی ہیں اس آدمی کے ساتھ. تو آپ اپنی توجہ اور اپنی جو فلنگ کیپیسٹی ہے وہ دوسری طرف کر دیں تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی. اور یہ چیز میں نے اپلائی کر کے دیکھی ہے، اس چیز کو میں نے آزمایا ہے بہت دفعہ اور یہ بہت کارآمد ہے. تو یہ بھی کر کے دیکھیں تو آپ کو پھر محسوس ہوگا جیسے کہ میاں بہت جھگڑ رہے ہیں، آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ کچھ دن کے لیے اپنے میکے چلی جائیں، اپنے کسی کام سے چلی جائیں، یا کچھ دن کے لیے جدائی جو ہے وہ محبت کا سبب بنتی ہے. آپ کو بھی ان کی قدر محسوس ہوگی، انہیں بھی آپ کی قدر محسوس ہوگی. اتنا ایک دوسرے پہ جب سوار رہتے ہیں تو پھر محبتیں جو ہیں وہ ٹاکسک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کھڑکی کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تازہ ہوا اندر ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. تو اگین یہ بھی کسی بھی رشتے میں اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. کوئی بھی رشتہ، گھر جو بھی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی، یا ایسے دوست جن میں آپ بہت زیادہ گھسے ہوئے ہیں، یا ایسے رشتہ دار جن کے بہت زیادہ آنا جانا ہو رہا ہے، تو اسپیس لے لینی چاہیے. جیسے دیکھیں نا آپ ساس بہو اگر لڑائی بہت ہے، پورا دن وہ ایک چھوٹی سی بات پہ لڑتی رہیں گی، لڑ رہی ہیں. اب باہر سے سسر آئے گھر واپس یا شوہر واپس آیا، انہیں بات بتائی، وہ ان کہ یہ کیا بات ہے اتنی چھوٹی سی بات پہ، تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہے، ہم سارے دن سے پہ لڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا چھوٹی سی بات ہے.
تو اصل میں وہ واقعی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ فریش پوری دنیا میں زمانے میں وقت گزار کے اور لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ جب آ کے انہوں نے اس بات کو دیکھا، ان کے لیے وہ چھوٹی سی بات ہے. آپ چونکہ اس کو اتنا پکاتے رہے سارا دن، اس پہ اتنی اوور اٹینشن دیتے رہے اور اس کو اتنا بلو اپ کرتے رہے کہ وہ آپ نے ایک ہوا بنا لی. اس کے بجائے آپ وہی بات کو وہیں چھوڑ کے آپ بھی اگر کہیں باہر چلے جاتے، اس وقت کسی اور سے بات کرنے لگتے، کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے، بالکل اپنا ایک کٹ آف کر لیں اس وقت اس بات سے، تو تھوڑی دیر بعد آ کے آپ کو وہ بات اتنی بڑی نہیں لگے گی. لیکن کچھ باتوں کی چبھن رہ جاتی ہے. چبھن تو رہے گی پھانس کی طرح اگر رہی بھی، لیکن وہ اس طرح ایک بڑا زخم نہیں ہوگا جو آپ کو بالکل ہی. تو ان موقعوں پہ یا تو آپ بات کر کے اس کو ریزالو کر لیں، وہ بھی اس وقت نہ کریں، کیونکہ اس وقت آپ ایک ایموشنز کی شدت میں ہیں، وہ بھی ایموشن کی شدت میں وقت دیں خود کو بھی، انہیں بھی، اور ایک ٹائم لے کے باہر جائیں، وقت دیں، ایک رات گزاریں، دن گزاریں، پھر آ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ایک بڑی بات ہے، ٹھوس بات ہے، آپ کو چبھن ہے، پھر آپ اسی طرح گفتگو کریں جو ٹیکنیک میں نے بتائی 1 منٹ والی. جی. اور 1 منٹ تو سب کے پاس نکل ہی آتا ہے سننے کے لیے. یہ گفتگو کا فن ہے. جی. یہ وہ ہے جس سے جو پر اثر ہے، نتیجہ خیز ہے، جس سے رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ اورینٹڈ کمیونیکیشن. ورنہ باقی تو پھر کراک شوز کی طرح بھائی ہوئی ہیں. کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکلا، کسی چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نہیں نکلا. صحیح، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آپ کو واقعی سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ایون یعنی کہ چاہے مذاق بھی کریں تو بھی اس کی کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں. وہ والا مذاق جو بے ضرر ہے اور جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، اور جس میں جھوٹ کا عنصر جو ہے وہ نہیں. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، نہیں بولیں، بالکل وہ جھوٹ ہی ہے. اس کو آپ کوئی بھی کپڑے پہنا دیں. جو یہ برائیاں ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ جھوٹ بولنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کینہ رکھنا، یہ سب برائیاں ہی ہیں. انہیں اگر آپ فراک اور غرارہ یا کچھ پہنا دیں گے تو وہ کوئی بدل نہیں جائیں گی، وہ وہی برائیاں رہیں گی. تو یہ مطلب آپ اب کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، تو فطرت تو ہماری یہ ہوگی کہ ہمیں مذاق ایسے والے کرتے ہیں، تو وہ فطرت بگاڑ دی نا ہم نے. ابھی دیکھیں میں نے بھی ایک یہ مذاق ہی کیا فراک اور غرارہ، اور وہ یہ بے ضرر تھا، بس اتنا ہے. وہ ہم نے اپنی فطرت میں بگاڑ پیدا کر دیا، وہ نارم نہیں ہے. نارمل فطرت یہ ہے. کوئی بچہ ایسا مذاق کرتے ہوئے نہیں پیدا ہوتا، صحیح، ہنسی ٹھٹے کرتے ہوئے، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے بچہ. سنجیدگی میں پیدا ہوتا ہے کہ سنجیدہ عمل ہونے جا رہا ہے، زندگی کی طرف آ رہا ہے. اور پھر جو بچہ بھی ہے جو ان انٹرپٹیڈ ہے اس کی نیچر ابھی، تو کتنے معصوم اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، اس پہ ہم کتنے محظوظ ہوتے ہیں، ہنستے ہیں اور بالکل تازہ محسوس کرتے ہیں اس کی پریزنس میں. اور وہ وہاں تو کچھ نہیں ہوتا، جھوٹ اور یہ سب. اور وہ لیکن کچھ جگہ پہ انہی کی وہ چونکہ طوطلے بول رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ان کو بدتمیزی بھی، اس طرح کی چیزیں بھی سکھائی جانے لگتی ہیں. اور پہلے تو ہنستے ہیں ان باتوں پہ، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں ان باتوں پہ مار پڑتی ہے. تو یہ اس طرح انسان اپنی نیچر کو خراب کرتا ہے، انسان کی نیچر کو خراب کرتا ہے. جیسے اسموکنگ ہے، ہم اسموکنگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ دھواں زہریلا. لیکن چین اسموکرز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک سگریٹ پیتے ہیں، ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ جلاتے ہیں. آپ سگریٹ اگر پئیں، میں نے کبھی پی نہیں، اگر ہم پئیں تو ہم کھانس کے ہمارا برا حال ہو جائے گا. ہم جو یہ اتنی دیر سے بول رہے ہیں ہم ایک جملہ نہیں بول سکیں. لیکن چین اسموکر اس دھوئیں کے بغیر، جب کش لیے بغیر نہیں بول سکتے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ فطرت ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا. تو حالانکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اب میں سب باتوں کو اگر سمیٹوں تو ہم نے پچھلے پروگرام میں غیبت کی بات کی، آج ہم نے مذاق کی بات کی، اور ہم نے مزے، آپ نے لاسٹ ٹائم مزے کی بات کی تھی، تو ہم نے نا مزہ ان چیزوں میں بنا لیا. غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی دوسرے کی برائی کرنے میں یا گوسپ کرنے میں. مذاق اس طرح کے بےہودہ کہہ لیں یا ایسا جس کے چوٹیں لگانا ایک دوسرے کو، جگتے کرنے میں
ہمیں مزہ آتا ہے. ایٹ لیسٹ جو لوگ حاضرین محفل ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ عادتیں بن گئی نا ہماری, یہ بنی ہوئی ہیں. اب ہم ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے انہی چیزوں میں مزے کو تلاش کیا ہے, کرتے ہیں. دین اس کے بالکل الگ بات کرتا ہے, برعکس بات کرتا ہے. تو اب وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو بدلیں جو غیبت سے بلکہ بیزاری محسوس ہو, یا ایسے مذاق سے بیزاری محسوس ہو, کیونکہ ہم نے یہ والی فطرت بنا دی ہے. تو کیا کریں پھر؟ تو اسے واپس فطرت کی طرف لے کر آنا یہ ضروری ہے. اور دیکھیں, اب بگاڑ پیدا کر لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ایکسیپٹیبل ہو گیا. صحیح. اس کی میں آپ کو محسوس مثال دوں, جو میں نے آپ سے کہا نا, یہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈین جن میں پابندی لگی ہے, جن پہ جی انڈیا میں, ان کے جوکس کا یہ عالم ہے. اور ایک زمانہ یعنی انڈیا کی ایک بڑی پاپولیشن ان کی فین ہے. ان کے جوکس کا کیا طریقہ ہے کہ ایک معذور بچہ, اس کی معذوری کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور اس پہ ہنس رہے ہیں, اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. اب یہ آپ بتائیں, یہ مذاق ہے؟ وہ یہ کہیں گے نہیں یہ ڈارک کامیڈی ہے. ڈارک کامیڈی بھی یہ نہیں ہوتی. ڈارک کامیڈی کے بھی اپنے طریقے. وہ انتہائی جاہل انسان ہے, وہ ہے جاہل ہے, لیکن اس نے صرف مشہور ہونے کے لیے, کیونکہ اب طریقہ یہ ہے ایسی بات کرو کہ جو شاکنگ ہو تاکہ وائرل ہو جائے. جی سب کو وائرل ہونا ہے ابھی, تو اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. ایک اور ان کا مذاق میں آپ کو بتاؤں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا تکلیف دہ وہ ہے, کیونکہ باقی چیزوں سے تو ہم امیون ہو گئے نا, ہم فیل نہیں کر پاتے. اس چیز کو آپ فیل کر پائیں گے, اسپیشلی جو ہمارے آڈینس ہیں, کیونکہ ابھی وہ نہیں ہے جو ان کے فینز ہیں. تو کیا کہنے لگے کہ میں جو ہوں نا غریبوں کو پیسے نہیں دیتا. غریب بچے آئے, میں نے اسے ایک بچے کو 2000 کا نوٹ دیا, تو وہ گیا, اس نے دوسرے غریب بچوں کو 2000 کا نوٹ دکھایا. انڈیا میں شاید 2000 کا نوٹ بھی ہوتا ہوگا, یا 2000 روپے دیے ہوں گے. تو اس نے انہیں دکھایا, دیکھو مجھے 2000 ملے, اور وہ خوشی میں ناچنے لگا. تو وہ بھی ناچنے لگے. میں نے کہا عجیب ہے بھائی, یہ تو دیکھو پیسے لے کے ناچ رہے ہیں. اور وہ اتنے میں وہ ناچتے ناچتے وہ ٹرین کی پٹڑی پہ گر گیا, اور اس کے اوپر سے ٹرین گزر گئی. تو مجھے وہ ہوا کہ لو بھائی پیسے وصول ہو گئے. یہ اب آپ دیکھیں یہ کس قدر بے حسی اس انسان میں ہے, اور وہ اس پہ ہنس رہا ہے, اور سننے والے ہنس رہے ہیں, اور یہ چیز وائرل ہو رہی ہے, اور یہ چیز وہ ہو رہی ہے کہ یہ کامیڈی ہے. یہ نئی کامیڈی کا یہ معیار ہے, یہ انسانیت کی تذلیل, یہ کسی کا احساس نہ کرنا, یہ احساس ختم ہونا. دیکھیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کسی کی ڈسیبلٹی کا نہیں مذاق اڑا سکتے, کسی کی تکلیف کا, مرنے کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کیونکہ یہ ایکسٹریم لیول ہے ابھی ہمارے لیے. تو ہم اس پہ نہ محظوظ ہو سکتے ہیں, ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. تو اسی کو جب اس کا نچلا لیول ہے کہ جب کسی کو کا دل دکھ رہا ہے, کسی کا دل دکھ رہا ہے, تو وہ بھی اسی طرح مجروح ہو رہا ہے, اسی طرح زخمی ہو رہا ہے. اگر اس کا کلر ڈفرینٹ ہے, کلر اسے اگر کوئی کالا کہہ رہا ہے, یا اس کی گندمی رنگت ہے, اسے سانولی رنگت ہے, اس کو مذاق اڑا رہا ہے, تو وہ اسی طرح ہے کہ اس کی جو شخصیت میں ایک چیز ہے جس کو اب ڈسیبلٹی نہیں کہا جاتا صحیح معاشروں میں, انہیں کیا کہا جاتا ہے, پرسن ود ڈسیبلٹی یا پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹی. تو یہ تو دیکھنے کا انداز ہے, اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. یہ جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے میں کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں, اور کون ایسے لوگ ہیں. تو جاہل ترین لوگ, اور وہ وائرل ہو رہے ہیں, وہ سیلیبریٹیز بن رہے ہیں, وہ ملینز کما رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے یوٹیوب سے. تو پبلک کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں اسی قسم کا کانٹینٹ پسند آتا ہے. تو اب پبلک کی اگر یہ ڈیمانڈ ہو, اور پھر فطرت کو, انسانیت کو اس حد تک گرا دیا جائے, اس کی اتنی تذلیل کی جائے, اور پھر آپ کہیں کہ دین تو عجیب و غریب نئی نویلی باتیں کرتا ہے. تو دین تو فطرت کی بات کرتا ہے, دین صحیح بات کرتا تھا. یہ آپ نے اتنا نیاپن لا کے, اتنی تذلیل کر کے انسانیت کو اس نہج تک پہنچا دیا. صحیح. تو اب جو ہے ریسیٹ بٹن دبانا ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے جی.
یہ دبانا کاش بہت آسان ہوتا، لیکن اس کے لیے بہت محنت درکار ہے. محنت درکار ہے. تو تزکیہ نفس میں تو محنت ہے، اسی لیے اسے زندگی کا مقصد قرار دیا گیا، اسی لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. چھوٹی بات نہیں، ایک کے بعد ایک نبی قتل ہوتا رہے اور دوسرے نبی کو بھیجا جاتا رہے. یعنی اتنا بڑا مقصد تھا جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کا قتل ہونا بھی برداشت کیا، ان کی شہادتیں بھی برداشت کیں اور یہ سلسلہ جاری رکھا. تو بڑا کام ہے، تو بڑے کام مشکل ہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ پاپ کارن کھاتے ہوئے آپ اور کر لیں. اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس کی تصحیح کرنی پڑتی ہے اور اس کی نفی بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ نفس امارہ ہوتا ہے، وہ نفس امارہ کو نفس لوامہ تک پہنچانا اور پھر نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچانا، یہ مرحلے ہیں، یہ کام ہیں. انہی کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہ ہنسی ٹھٹے کرنے، جگت بازی کرنے، مذاق میں اپنی زندگی ضائع کرنا، اس کے لیے نہیں بھیجا پروردگار عالم. لیکن اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے. بالکل، ریزلٹس تو نہیں مانگے کوشش ہاں بالکل، کوشش اس ڈائریکشن میں صحیح نیت کے ساتھ آپ کریں گے اور ریزلٹس خود بخود آئیں گے. ریزلٹس مانگے نہیں، کیونکہ ریزلٹس دینے والا اللہ ہے. تو یہ کہتا ہے کوشش تم کرو، نتیجہ میں دوں گا. یہ بات کافی موٹیویٹنگ ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ دے گا، کوشش ہم سے. بالکل، آپ کوشش کریں گے 10%، وہ نتیجہ دے گا 100%. لیکن خلوص نیت کے ساتھ صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرنا، یہ سفر ہے تزکیہ نفس کا. اور ان طرف انسان کی ان چیزوں کی طرف توجہات ہونی چاہیے. یہ کنسٹرکٹیو وے آف لائف ہے رادر دین وہ ڈسٹرکٹیو وے آف لائف ہے. وہ کہیں سے بھی مزاحیہ نہیں ہے، اس میں مزاح نہیں ہے، تحقیر کا سبب ہے، تذلیل کا سبب ہے انسانیت کی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اب سوچنے کی ضرورت ہے، مائنڈ فل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کن چیزوں سے کیا کانٹینٹ ابزارب کر رہے ہیں، کیا چیز اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، چاہے وہ گفتگو ہو، اوروں کی مذاق ہو، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، یہ سب ان چیزوں میں آتا ہے. بالکل. میرے خیال سے یہ کافی انلائٹننگ گفتگو رہی ہے. آپ کی رہنمائی کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات کریں گے. انشاءاللہ. اللہ حافظ.